بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہمارا اردو کا سبق نمبر 3 درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو چل رہا تھا۔ آج ہمارا یہ سبق ختم ہو جائے گا، تو آئیے اس کو شروع کرتے ہیں۔ جو مشکل الفاظ ہیں ان کو میں نے ہائی لائٹ کر دیا ہے تاکہ آپ کی آسانی کے لیے، لہٰذا آپ ان کے معنی لکھ لیں۔ جو میں اس کا مطلب بتاؤں آپ اس کو لکھ لیں تاکہ آپ کو وہ یاد کرنے میں آسانی ہو۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ہمیں اپنے ارد گرد گلی محلے میں ضرورت مند نظر آتے ہیں، ان کی خاطر خواہ مدد کرنی چاہیے۔ خاطر خواہ سے مراد ہے یعنی کافی زیادہ۔ غریبوں، مسکینوں اور اپاہجوں کو کھانا کھلا کر ان کی مدد کی جا سکتی ہے۔ یہ مدد کرنے کے طریقے بتا رہے ہیں آپ کو کہ غریب ہے، مسکین ہے، اپاہجوں کا مطلب جو معذور ہوں، ان کو آپ کھانا کھلا کر ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ غریب خاندانوں کی مالی مدد کر کے ان کی ضرورت پوری کی جا سکتی ہے۔ مالی مدد کر کے یعنی مال دے کر جو مدد کی جاتی ہے اس کو مالی مدد کہتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے بچے ہیں جو غربت کی وجہ سے اسکول نہیں جا سکتے۔ غربت کی وجہ سے یعنی مال اور دولت، پیسے نہ ہونے کی وجہ سے، غریب ہونے کی وجہ سے کہ وہ اسکول کی فیس نہیں ادا کر سکتے، لہٰذا وہ اسکول نہیں جا سکتے۔ ہم انہیں تعلیم دلوا کر معاشرے کے کارآمد شہری بنا سکتے ہیں، کارآمد فائدہ مند، جن سے نفع اٹھایا جا سکے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہمارے پاس مال و دولت ہو تو ہم دوسروں کی مدد کرنے کے قابل ہوں گے۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھ کر اپنے معاشرے کو جنت کا نمونہ بنا سکتے ہیں۔ یعنی اگر ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھیں معاشرے میں، جو اچھی اچھی باتیں ہیں، تو ہمارا جو معاشرہ ہے جنت کا نمونہ ہو جائے گا۔ جیسے جنت میں مزے کی زندگی ہوگی تو اس طرح ہمارا معاشرہ بہت اچھا ہو جائے گا، ہمیں خوبصورت زندگی گزارنے کا موقع مل جائے گا۔ ہمیں جب ایک جماعت سے دوسری جماعت میں ترقی ملتی ہے، یعنی ایک جماعت سے دوسری جماعت میں منتقل ہوتے ہیں، تو ہم اپنی پچھلی جماعت کی کتابوں کو یا تو اپنے اسٹور میں پھینک دیتے ہیں یا ردی والے کے ہاتھ بیچ دیتے ہیں۔ اگر ہم ان کتابوں کو نہ بیچیں تو یہ کتابیں ان بچوں کو دی جا سکتی ہیں جو مالی مشکلات کی وجہ سے یہ کتابیں نہیں خرید سکتے۔ بالکل آسان بات یہ کہی ہے بچوں، آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ جو بچے اپنی کوئی کلاس پاس کر دیں، ٹھیک ہے، مثلا وہ بچہ 7 میں تھا اب 8 میں چلا گیا ہے، تو اس بجائے اس کے کہ وہ اپنی کتابوں کو پھینک دے، وہ کسی غریب بچے کو دے دے، کیونکہ وہ بیچارہ کتابیں خرید نہیں سکتا، تو اس کو مفت میں کتابیں مل جائیں گی اور اس کو اپنی تعلیم آگے جاری رکھنا آسان ہو جائے گا۔ اسی طرح ہمارے محلے یا ہمسائے میں کوئی بیمار ہے اور وہ ہسپتال نہیں جا سکتا تو ہم اس کی ہسپتال جانے میں مدد کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت آسان بات ہے یہ۔ کسی بزرگ یا نابینا کو سڑک پار کرنے میں مدد دے سکتے ہیں۔ بزرگ آدمی ہے، عمر رسیدہ ہے، عمر زیادہ ہے اس کی، خود چل نہیں سکتا تو اس کو سہارا دے دیا۔ نابینا آدمی ہے یعنی اندھا ہے، دیکھنے سے معذور ہے، اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو سڑک پار کرا دی۔ حصول تعلیم میں کسی طالب علم کی مدد کی جا سکتی ہے۔ حصول تعلیم میں علم حاصل کرنے میں کسی طالب علم اسٹوڈنٹ کی مدد کی جا سکتی ہے۔ کسی حادثے کے دوران زخمیوں کی ابتدائی طبی امداد کے ذریعے ان کی جان بچائی جا سکتی ہے۔ اچھا، یہ ابتدائی طبی امداد کیا ہوتی ہے؟ ابتدائی کا مطلب فوری، طبی کا مطلب جو طب سے متعلق ہو یعنی میڈیکل سے متعلق ہو، اور امداد کا مطلب ہے مدد کرنا، یعنی فوری طبی امداد۔ آپ نے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو آپ نے ایمبولینس کو کال کر کے اس کی مدد کر دی، اس کی جان بچا لی۔ اس طرح آپ نے، اگر ہمارے پاس مال و دولت ہو تو اس سے بھی دوسروں کی مدد کرنا لازم ہے، ضروری ہے۔ قرآن کریم میں نیک لوگوں کی یہ صفت بھی بیان کی گئی ہے کہ وہ اپنے مال میں سے ضرورت مندوں اور مصیبت زدوں پر خرچ کرتے ہیں۔ مصیبت زدوں، مصیبت کے ماروں، مصیبت میں گرفتار لوگ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص اپنے بھائی کی حاجت پوری کرے گا خدا اس کی ضرورت پوری کرے گا، ٹھیک ہے۔ جو اپنے بھائیوں کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں۔ دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی طریقے سے دوسرے انسان کی مدد کر سکتا ہے۔ یہ در حقیقت اپنی ہی مدد ہوتی ہے، کیونکہ ہر انسان پر اچھا برا وقت آتا رہتا ہے۔ اگر ایک انسان آڑے وقت میں یعنی برے وقت میں، مشکل وقت میں، سخت وقت میں دوسروں کی مدد کرتا ہے تو پھر جب اس پر کوئی مشکل وقت آتا ہے تو دوسرے بھی اس وقت اس کی مدد کرتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دوسرے کی مدد کرنا حقیقت میں اپنی ہی مدد کرنا ہے۔ جیسے ہم دوسروں کے ساتھ سلوک کریں گے ویسے وہ ہمارے ساتھ سلوک کریں گے۔
ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے تو دوسرے بھی مشکل گھڑی میں یعنی مشکل وقت میں ہمارا خیال رکھیں گے، ہماری مدد کریں گے۔ اس سے باہمی بھائی چارے سے کیا مراد ہے؟ بھائی چارے سے مراد ہے خوب میل جول، سچی دوستی، فروغ ملے گا یعنی روشنی ملے گی، ترقی ملے گی اور معاشرہ بھی ترقی کرے گا۔ دین اسلام بھی ہمیں یہی درس دیتا ہے کہ لوگوں میں سب سے اچھا وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، میں آپ کو عربی میں سنا دیتا ہوں، خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر ضرورت مند کی مدد رنگ، نسل، زبان، مذہب اور علاقے کی تفریق کے بغیر، فرق کیے بغیر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کریں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں۔ آگے شعر ہے، خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے، بنوں میں یعنی جنگل میں مارے پھرتے ہیں بیچارے۔ میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا، یعنی میں اس انسان کا غلام بنوں گا، بندہ بنوں گا یعنی غلام بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا، خدا کے بندوں کی جو مدد کرے گا۔ یہ ہمارا چیپٹر ختم ہو گیا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔